السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام احباب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سیٹیٹ کا کلاس کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ سیٹیٹ کی تیاری کی شروعات اور جو ہے زور و شور سے ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام احباب تن من دھن کے ساتھ تیاری میں لگے ہوں گے۔ چونکہ دیکھیے وقت بھی بہت کم ہے اور تیاری کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ یوں ہی تھوڑا بہت جو ہے پڑھائی کر کے ہم جو سیٹیٹ جیسا ایگزام نکال لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بھول ہے۔ پہلے چونکہ جو ہے ایگزام اتنا ہارڈلی نہیں ہوا کرتا تھا اور تھیوری وائز ہی جو کوشچن اور سوالات جو آتے تھے، اس اعتبار سے نکالنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہے اتنا لینتھی جو ہے کوشچن کر دیا جاتا ہے اور اتنی دور میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ پڑھتے انسان کو جو 1 منٹ یا 1.5 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے۔ پھر آپ جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے کوشچن بھریں گے، وہ OMR شیٹ کب بھریں گے، کب ٹک لگائیں گے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے انسان جو ہے تیاری بھی کر کے صحیح طریقے سے جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو تیاری بھی کریں، ساتھ میں پریکٹس بھی کریں، ہے نا، معروضی سوالات جو ہے اس کو بھی حل کریں۔ اور یہاں سے آپ جو ہے اردو پڑھ رہے ہیں، دیگر جگہ سے آپ ہندی، ہے نا، باقی جو ہے CDP پڑھیے، ہے نا، SST پڑھیے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس حساب سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلاس نمبر جو ہے 3 ہے۔ ہم تھیوری وائز ہی چلیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ PYQ جو ہے دوسرے یوٹیوب چینل یا دیگر جگہ پہ مل ہی جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کراؤں گا PYQ، میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ کوشچن تیار کرتا ہوں تاکہ آپ کے جو ہے امتحان بھی ہو جائے، جانچ بھی ہو جائے کہ تیاری کس طریقے سے چل رہی ہے۔ بہرکیف تو یہ پھر سے میں یہ جو ہے لینگویج کا کلاس یعنی کہ اردو پیڈاگوجی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو ہے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، ہے نا، کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ دنیا کا ہر بچہ، ہے نا، عموماً 4 سال کی عمر تک جو ہے اپنے آس پاس بولی جانے والی زبانیں جو ہے سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس کے بعد جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے میں آپ کو یعنی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہے نا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور انشاءاللہ اگر میں جو کلاس کرا رہا ہوں اسی کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے نا تو پیڈاگوجی، آپ جو اردو پیڈاگوجی انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اور اردو پیڈاگوجی کی طرح ہندی یا دوسرے لینگویج جو ہے، لینگویج ایک ہی طرح آتا ہے، بس لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے نا یا رسم الخط ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، باقی ورنہ جو ہے باتیں اکثر وہی ہوا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو اردو والے ہیں آپ اردو اچھے طریقے سے یہاں دیکھ لیجئے گا، تو آپ جب ہندی پڑھیے گا نا تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بات بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ کوئی بات اگر وہاں ہندی کے لفظ جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ سیاق و سباق سے جو ہے آپ اس کا پتہ لگا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، اس بار جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس سے قبل ہم یہاں تک پڑھا چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، بہت ہی اہم ہے۔ ماہر نفسیات جو ہے پہلے جو ہے یہ سب چیز جو ہے نا اتنا اس میں پیڈاگوجی میں نہیں پوچھا جاتا تھا، یہ CDP کا جو ہے یہ کویشچن سب ہے، لیکن اب جو ہے لینگویج میں بھی یہ پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو ہے پڑھانا بتانا ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے ہر طریقے سے تیار رہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے آئیے کیا کہتا ہے اس پر جو ہے، یعنی جو بچہ جو 4 سال کی عمر میں سیکھ لیتا ہے زبان، تو وہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں زبان، ہے نا، کس مراحل سے گزر کر، یا جو اپنے آس پڑوس میں کس طریقے سے وہ جو اٹیچ ہو کر، ہے نا، کس طریقے سے جو حواس خمسہ کے ذریعے، کس طریقے سے سمجھ کر، نقل و حرکت کے ذریعے، مشق کے ذریعے، چھونے کے ذریعے، بول چال کے ذریعے، سماج کے ذریعے، معاشرت کے ذریعے کس طریقے سے جو ہے بچہ جو زبان سیکھتا ہے، اسی کے بارے میں یہاں پر الگ الگ نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں اس پر ماہر نفسیات کے الگ الگ نظریات ہیں۔ کس پر؟ بچے جو زبان سیکھ لیتے ہیں اس پر۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے پاولو اور اسکینر کا نظریہ۔ کس کا نظریہ ہے؟ پاولو اور اسکینر کا نظریہ ہے۔
تو سب سے پہلے پاولو اور اسکینر کا نظریہ، ٹھیک ہے. تو پاولو صاحب اور اسکینر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ یہاں دیکھیے. اسکینر ہے نا، یہ جو اس کی تاریخ پیدائش ہے اور وفات ہے، تاریخ پیدائش ہوگی آپ کو 1902 میں اور وفات 1990 میں. یہ ایک امریکی، اس کا مختصر تعارف ہے پہلے. یہ امریکی ماہر نفسیات تھے. کون؟ اسکینر. انہوں نے اکتساب کا عملی مشروط نظریہ پیش کیا ہے. انہوں نے سیکھنے کا جو ہے عملی مشروط نظریہ، اس کو یاد رکھیے، عملی مشروط نظریہ پیش کیا ہے. کس کا؟ سیکھنے کا. کون؟ اسکینر صاحب. یعنی کہ کوئی چیز کو جو ہے یہ جو ہے شرط کے ساتھ مقید کر دیے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے بچہ جو ہے کوئی کام کرے گا، ہے نا، کوئی کتا جو ہے سیکھ رہا ہے نا، سیکھ رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کھانے کا وقت ہو گیا تو ہم گھنٹہ بجا دے رہے ہیں، گھنٹہ بجا دے رہے تو گھنٹہ کو جو ہے کتے کے ساتھ جو اٹیچ کر دیا نا، جب جب گھنٹہ بجے گا تو سمجھے گا کتا جو ہے مجھے کھانا ملنے والا ہے. اس طریقے سے تھیوری جو ہے نا، تو وہی بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لاحق کر دینا اور اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دینا، اسی کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ دینا، یعنی بغیر اس کے جو ہے نہیں سیکھ سکتا. یہ اس کا کہنا ہے. ان کا کہنا یعنی ان کا ماننا ہے کہ زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے. محرک اور جواب کے درمیان کیا ہے؟ تعلق ہے. مثال کے طور پر ابھی جو میں دیا ہوں کہ گھنٹی جب جب ہم بجا رہے ہیں، کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کھانا مل رہا ہے. تو یہ جو حرکت دینا اور حرکت کے تعلق میں گھنٹی بجنا یہ حرکت ہے، اور اس کے جواب میں جو کتا جو یہ تصور کر لے رہا ہے کہ مجھے اب کھانا ملے گا، تو یہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اسی کا کیا ہے؟ اسی کا سیکھنا ہے. یعنی اسی چیز کو یہ سیکھنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہی ہے جو کہ مشق ہے نا، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے. کس سے حاصل ہوتا ہے؟ رٹنے سے حاصل ہوتا ہے، مشق کرنے کے ذریعے، ہے نا، بار بار کوشش پریاس کرنے کے ذریعے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اسکینر اور پاولو کا جو نظریہ ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ بچہ مشق اور رٹنے سے سیکھے گا. کیا سے سیکھے گا؟ مشق سے اور رٹنے سے. ٹھیک ہے، رٹنے سے. یہ دو چیز جو ہے اسکینر کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے. اس کے بعد جو ہے یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بچہ پہلے اپنی ماحول کی زبان جو ہے اس کو سنتا ہے، اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے نا، مشق کرتا ہے. جیسے بولتا ہے نا بچہ لوگ، والدین بولتے ہیں کہ بیٹا پاپا بولو پاپا، ماما بولو ماما، تو وہ بچہ تتلا کے بولتا ہے، پھر وہ مشق کرتا ہے اسی طریقے سے، تو اسے جو ہے بولنا آ جا رہا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں دہرانے کی کوشش کرتا ہے نا، چیزوں کو ان کے ناموں کے لیے، ہے نا، بیچ رشتہ جوڑتا ہے. جیسے بولا کہ بیٹا جو ہے کھانا کیا پی لو، دودھ پی لو، کھانا کھا لو، تو اب جو ہے سنتا ہے بچہ. اب سننے کے بعد جو ہے کہتا ہے دودھ پی لو. اب بچے کو دودھ لا کے دے دیا، تو بچہ نے پہلے کیا کیا؟ الفاظ سنا، اس کے بعد جو ہے دودھ لا کے دیا تو بچہ دیکھا. تو اب یہ دونوں چیز جو ہے اس دونوں کے درمیان وہ رشتہ جوڑ لیا کہ اچھا دودھ اسی کو بولتا ہے. تو وہی بول رہا ہے کہ بیچ رشتہ جوڑتا ہے، اس کے نتیجے میں زبان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کیا سیکھتا ہے؟ زبان سیکھتا ہے. یہ کس کا ماننا ہے؟ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ مشق اور رٹنا، ہے نا، دہرانا یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ اسکینر صاحب کا. ٹھیک ہے، یہ ہے. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو نوم چومسکی. کون ہے؟ نوم چومسکی. ابراہیم نوم چومسکی. اس کی جو تاریخ پیدائش ہے 17 دسمبر، ہے نا، 1928. امریکہ میں پیدا ہوئے. اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ امریکہ سے ہے. مغربی دنیا میں وہ موجودہ زمانے کے ماہر لسانیات، فلسفی، مؤرخ، سیاسی مصنف کی حیثیت سے، ہے نا، کافی مقبول ہے. کتنے مقبول ہے؟ کافی مقبول ہے. 92 سالہ نوم چومسکی کا، ہے نا، 92 سالہ نوم چومسکی لسانیات کے سبکدوش ہو کر پروفیسر بنے ہیں، ہے نا. یہ جو ہے یہ یونیورسٹی آف جو ہے ٹیکنالوجی ہے، اس کے شعبہ لسانیات سے سبکدوش پروفیسر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے جو ہے ریٹائر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جو ہے کیا ہے نظریات وہ دیکھ لیتے ہیں. ادارے سے تقریباً وہ ادارہ جو ہے ان سے جو ہے 50 سالوں تک وابستہ رہے، اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ہر بچہ زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی کو میں نے کیا کہا تھا؟ LAD، ہے نا، لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس جس کو بولتے ہیں. تو یہ انہی کا ماننا ہے. کن کا؟ نوم چومسکی کا ماننا کیا ہے
کہ ہر بچہ جو ہے زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. انسان پیدائشی طور پر زبان سیکھنے کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ بچے کی جو صلاحیت ہوتی ہے سیکھنے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو کچھ سمجھایا نہ جائے، بتایا نہ جائے، ہے نا، سکھایا نہ جائے، بلکہ بچے ایسے چھوڑ دیا جائے تو وہ سیکھ لیں گے. نہیں، ان کے اندر جنمجات چھتا ہے. بلکہ اس سے یہ سمجھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجئے پتھر ہے، پتھر کے جو ہے آپ اس کو لاکھ سمجھائیے، پڑھائیے، لکھائیے، لیکن پھر بھی وہ زبان نہیں سیکھ پائے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر جو ہے استعدادی صلاحیت ہے نا، قوت جو ہے سیکھنے کی وہ نہیں ہے. وہی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو جو فطری طور پر جو صلاحیت تو ہوتی ہے سیکھنے کی، جسے LED کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ LED کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے اس وقت پروان چڑھے گا جب آپ سکھائیں گے. وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ جو ہے یہ نہیں ہو جائے گا کہ ہم سیکھ لیں گے زبان. تو وہی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کی تحصیل توارثی طور پر ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کی تحصیل جو ہے توارثی طور پر یعنی موروثی طور پر ہے نا، پیدائشی کے ساتھ جو ہے جنم جات وہ سیکھ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. بلکہ نوم چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان زبان سیکھنے کی استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس استعداد کے معاونت سے وہ ماحول میں رہ کر زبان کو سیکھتا ہے. کیا بتایا؟ جیسے بتایا نا کہ پتھر ہے، اس کو آپ لاکھ سکھائیے لیکن وہ زبان نہیں سیکھ پائے گا. کیوں؟ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ LED تو ہے لیکن یہ صلاحیت لے کر انسان پیدا ہوا ہے زبان سیکھنے کی، اس لیے تو اس کو سکھانے کے بعد وہ سیکھ لیتا ہے زبان. وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ استعداد جو LED ہے اس کے استعداد کے معاونت سے یعنی مدد سے وہ ماحول میں رہ کر زبان کیا کر لیتے ہیں؟ سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا تھا؟ اسکینر صاحب کا کیا ماننا تھا، پاولو اور اسکینر کا، کہ بچہ رٹ کر ہے نا اس کے بعد جو ہے مشق کر کے سیکھتا ہے. اس کے بعد جو کہ نوم چومسکی صاحب کا ماننا کیا ہے کہ بچے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ LED ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ LED ہوتا ہے. اب جو ہو گیا آپ کو جن پیاجے اور وائگوٹسکی کا نظریہ. کن کا نظریہ؟ جن پیاجے اور وائگوٹسکی. CDP میں تو اس کے بارے میں بہت چیز جو ہے پڑھے ہوں گے آپ یہاں، لیکن جو ہے جو چیز جو ہے لینگویج کے حوالے سے اور پیڈاگوجی کے حوالے سے جو آتا ہے وہی چیز ہم یہاں پر بتائیں گے. جن پیاجے جو ہے ان کا جو تاریخ پیدائش ہے 1896 اور 1980 میں وفات ہے. ایک مشہور ماہر نفسیات تھے. کون تھے؟ مشہور ماہر نفسیات تھے جن کا تعلق جو ہے سوئٹزرلینڈ سے تھا. کہاں سے ہے؟ سوئٹزرلینڈ سے تھا. وہ علم الحیوانات میں تربیت یافتہ تھے. وہ کس میں تربیت یافتہ ہے؟ جن پیاجے علم الحیوانات میں. زبان ہے نا دیگر وفاقی نظاموں کی طرح گرد و پیش کے ساتھ تعامل کے ساتھ نتیجہ میں نشوونما پاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر نشوونما اور دیگر چیزوں کے جس طرح سیکھتے ہیں نا، تعامل یعنی مل جل آپس میں بات چیت کر کے سماج سے، اسی طریقے سے زبان بھی سیکھا جاتا ہے، پائی جاتی ہے. وہی کہہ رہے زبان. پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے. کیا ہے؟ جن پیاجے کا نظریہ کیا ہے؟ تعمیراتی. تعمیراتی کا مطلب خود کر کے سیکھتا ہے انسان. کیسے سیکھتا ہے؟ خود کر کے. تعمیرات. انسان جو ہے عمارت کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے نا، اسی سے تعمیراتی ہے. جس کے مطابق کیا کرے؟ جس کے مطابق جو ہے بچہ حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ علمی نظام کا کیا کرتا ہے؟ تشکیل کرتا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جن پیاجے جو ہے ان کا نظریہ کیا ہے؟ تعمیراتی ہے. کیا ہے؟ تعمیراتی ہے. جس کا ماننا کیا ہوا؟ یعنی یہ کہ حواس خمسہ سے سیکھتا ہے. بتایا نہ تھا کہ حواس خمسہ کتنا ہے؟ حواس مانے یہ حس کی جمع ہے، انسان جس سے جو ادراک کرتا ہے، سمجھ پاتا ہے. اور خمسہ مانے 5 ہوتا ہے، 5 چیزیں. جیسے مثال کے طور پر ہو گیا آپ کو ہاتھ ہو گیا، ناک ہو گیا، اس کے بعد زبان ہو گیا ہے نا، اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو آنکھ ہو گیا، اس کے بعد چھونا ہو گیا. سمجھے؟ تو یہ حواس خمسہ ہے کے ذریعے علم کی تشکیل پاتا ہے. تو جن پیاجے کا کیا نظریہ ہے کہ بچہ جو ہے تعمیراتی طور پر حواس خمسہ کے ذریعے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وائگوٹسکی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وائگوٹسکی ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 1896 اور وفات جو ہے 1934 میں ہے نا کا شمار.
ان کا شمار جو ہے نفسیات میں ایک تشکیلی مفکر کے طور پر کیا جاتا ہے. کس کے طور پر کیا جاتا ہے؟ تشکیلی مفکر کے طور پر کیا جاتا ہے. ان کا تعلق روس سے تھا. کہاں سے تھا؟ روس سے. کہاں سے تھا؟ روس سے تھا. انہوں نے انسانی ثقافت اور حیاتی سماجی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا ہے. وائیگوٹسکی کے مطابق جو ہے زبان سماجی رابطہ کا نتیجہ ہے. کیا ہے؟ سماجی رابطہ کا نتیجہ ہے. اوپر جو جین پیازے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ بچہ خود سے سیکھتا ہے، حواس خمسہ سے، دیکھ کر، ہے نا، بول کر، ہے نا، چکھ کر، ہے نا. اسی طریقے سے جو آپ کو ہو گیا ہے نا دیکھ کر. لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ بچہ جو سماج میں رہ کر سیکھتا ہے، سماجی تعامل کا نتیجہ ہے. وہی کہہ رہے ہیں سماجی تعامل یعنی سماجی میل جول کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. کن کا ماننا ہے؟ کن کا ماننا ہے؟ وائیگوٹسکی کا. کس کا ماننا ہے؟ تو یہاں تک جو ہے ماہر نفسیات کی جو باتیں تھیں یہاں تک ہو گئی بات. ٹھیک ہے. یہاں تک باتیں کیا ہو گئی؟ سب سے پہلے کس کو پڑھے؟ اسکینر اور پاولو. بس پھر سے میں سمجھا دے رہا ہوں، ایک مرتبہ اور ذہن نشی کر لیجئے تاکہ ان کا بہت آتا ہے نا. سب سے پہلے کیا بات ہے آئی تھی؟ اسکینر اور پاولو. پاولو کا نتیجہ کیا ہے؟ نظریہ کہ مشق کے ذریعے سیکھتا بچہ. کس کے ذریعے سیکھتا ہے؟ مشق کے ذریعے، ہے نا. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو دوسرا آیا تھا کون آیا تھا؟ نوم چومسکی. نوم چومسکی کا ماننا کیا ہے کہ بچے کے دماغ کے اندر ایل اے ڈی ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ایل اے ڈی ہوتا ہے. اس کے بعد جو آیا کون؟ اس کے بعد آپ کو آ گیا جین پیازے صاحب. جین پیازے کیا کہا کہ بچہ تعمیراتی طور پر سیکھتا ہے، یعنی حواس خمسہ سے. حواس خمسہ سے. اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو وائیگوٹسکی. وائیگوٹسکی کیا ماننا ہے؟ بچہ سماجی تعامل کس سے سیکھتا ہے؟ سماجی تعامل سے سیکھتا ہے. تو دوستو یہ جو ہے نظریات ہے جو نہایت ہی اہم اور جو ہے یوزفل سمجھ لیجئے، نہایت ہی اہم اور ضروری ہے نا. اگر آپ جو ہے سی ٹی پی یعنی کہ سی ٹیٹ کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں تو یہ جو سوالات ٹکراتا ہے لینگویج سے، سی ڈی پی سے، پھر دوسرے سیکنڈ لینگویج لے رہے ہیں اس سے، تو ان کو جو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، ہے نا. اگر آپ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں تو آپ جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. اگر آپ کو جو یہ کلاس اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہے نا ہمارے حوصلہ افزائی بھی کریں، دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ.